میرٹھ پر جانشین رسول بنایا، خلافت الہیہ، حکومت الہیہ بعد از پیغمبر اس کا وارث اللہ نے علی کو میرٹھ پر بنایا۔ قرآن میں حکومت الہیہ کے نمائندے کا میرٹھ ذکر ہوا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس میرٹھ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں حکومت الہیہ کے نمائندے کا کیا میرٹھ اختیار فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاحبان ایمان پر 3 اطاعتیں واجب کی ہیں۔ دیکھیں، ایک دین بنانے والا ہے، ایک دین پہنچانے والا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس نے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ دین بنانے والا اللہ ہے، دین پہنچانے والے رسول اللہ ہیں، اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری لینے والے ہمارے ائمہ برحق حجج اللہ ہیں۔ لہذا اللہ نے ان تینوں ہستیوں کی اطاعت کا حکم قرآن مجید میں دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ مومنین پر، صاحبان ایمان پر 3 اطاعتیں واجب ہیں: اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور صاحبان امر کی اطاعت۔ صاحبان امر وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر فقط 2 اطاعتیں واجب ہیں، ایک اللہ کی اطاعت، ایک اس کے رسول کی اطاعت۔ رسول وہ ذات ہے کہ جس پر فقط ایک اطاعت واجب ہے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت۔ تو پتہ یہ چلا کائنات عالم میں اگر کسی ذات کو کما حق حق کے حکومت حاصل ہے تو وہ صرف ذات توحید ہے، جس کی اطاعت رسول اللہ پر بھی واجب ہے، صاحبان امر پر بھی واجب ہے، اور صاحبان ایمان پر بھی واجب ہے۔ ایک مقام پہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حق کی حکومت صرف اللہ کو حاصل ہے، لیکن اللہ غیب الغیوب ہے، تو وہ کس طرح انسانوں پر حاکمیت قائم کر سکتا ہے جب کہ وہ نہ دنیا میں نظر آ سکتا ہے نہ آخرت میں نظر آ سکتا ہے۔ تو حکومت الہیہ کیسے قائم ہوگی؟ حکومت الہیہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ اس دنیا میں حاکم بن کے آتا ہے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے احکامات کے مطابق اس کی مخلوق پہ حکومت قائم کرتا ہے، اور اس نمائندے کی حکومت کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اس حکومت الہیہ کے نمائندے کی کیا کوالٹیز ہونا چاہیے، کیا خصوصیات ہونا چاہیے، اس کا میرٹ کیا ہے، وہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ان آیات کی تلاوت سے پہلے چند جملوں میں ان آیات کے شان نزول سے متعلق عرض کروں گا تاکہ وہ آیات آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ نوجوان خصوصاً توجہ فرمائیں، بزرگ بہتر جانتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ان سے ان کی قوم نے درخواست کی، یا نبی اللہ، ہم بغیر حاکم کے زندگی گزار رہے ہیں، آپ اللہ کے حضور اپنی طرف سے اور ہماری طرف سے درخواست کریں کہ اللہ اپنی طرف سے کسی کو ہمارے اوپر حاکم معین فرمائے۔ تو حضرت نے درخواست کی، جو جواب آیا اسے قرآن نے نقل کیا ہے۔ کانا لہم نبیہم، قوم سے ان کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو تمہارے اوپر اپنی طرف سے حاکم معین فرما دیا ہے۔ جو ہی طالوت کا نام آیا فوراً قوم نے اعتراض کیا، قالوا ان یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ،
حاصل ہے، غریب کو حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ تو جو یہ اعتراض ہوا، اب حکم نازل ہوا تیور بدل کے، ارشاد وقال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ میرے نبی قوم کو بتا دیجئے اللہ کے نزدیک حکومت الہیہ کے نمائندے کے لیے نہ مال شرط ہے، نہ دولت شرط ہے، نہ پیسہ شرط ہے، نہ جاگیر شرط ہے۔ 4 شرائط کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ حکومت الہیہ کے نمائندے کی پہلی خصوصیت اس میں یہ ہونا چاہیے ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے مصطفیٰ کیا ہے۔ تعلق میں پہلی خصوصیت کوالٹی یہ ہے کہ اس کا استعفاء اللہ نے کیا ہے، اس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ پتا چلا حکومت الہیہ کا نمائندہ فقط وہ ہو سکتا ہے جس کا انتخاب اللہ کرے، لوگ نہ بنائیں، اللہ منتخب کرے۔ پہلی کوالٹی اس میں یہ ہونا چاہیے۔ دوسری کوالٹی کیا ہونا چاہیے؟ جس کا انتخاب اللہ کرتا ہے، جسے خدا مصطفیٰ کرتا ہے، جسے خدا چنتا ہے، خدا بے عیب ہے، اس کا نمائندہ بھی بے عیب ہوگا، اس لیے کہ اللہ عالم الغیب ہے۔ وہ کسی گنہگار کو، خطا کار کو اپنا نمائندہ نہیں بناتا۔ تو دوسری خصوصیت طالوت میں یہ ہے کہ وہ معصوم ہے، اور الہی حاکمیت کے نمائندے کو معصوم ہونا چاہیے۔ تیسری خصوصیت وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، طالوت میں تیسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ علم کے لحاظ سے زمانے کے علماء سے افضل ہے، والجسم اور طاقت کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، بہادری کے لحاظ سے زمانے کے بہادر لوگوں سے افضل ہے۔ تمہید میری یہاں پہ ختم ہو گئی، یہاں سے میں تقریر شروع کر رہا ہوں، ذرا سر اٹھا کے بیٹھیے گا۔ ہم نے بعد از پیغمبر حکومت الہیہ کا نمائندہ مانا ہے علی ابن ابی طالب۔